آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کے کلام کی باتیں نصرت جون کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچائیں گے تو بدلے میں خداوند آپ کو بے شمار برکات دیں گے اور آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو بھی کلام کی باتوں کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور خدا کی برکات کو حاصل کریں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے چوتھے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے۔ چوتھا کلمہ ہماری نجات کا کلمہ ہے۔ اس کلمے کو نجات کا کلمہ کہتے ہیں کیونکہ جو یسوع کے منہ سے الفاظ نکلے اس سے ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے سارے گناہ اس پر لاد دیے اور یسوع مسیح ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنے۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس دکھ اور مصیبت کے وقت کیا کلمات کہے۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 27 باب 46 آیت۔ نویں گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، اپنے خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور کریں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس وقت کس قدر دکھ میں اور تکلیف میں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو یوں محسوس ہوا کہ وہ اس وقت اکیلا ہے اور خداوند یسوع مسیح پکار اٹھے۔ اور اس بار خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اے باپ، ہمیشہ خداوند یسوع مسیح نے اے باپ کہہ کے پکارا ہے، لیکن آج اس دکھ میں خداوند یسوع مسیح پکارتے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا؟ عزیزو، یسوع مسیح 3 گھنٹے سے صلیب پر ہے۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، اس کو کوڑوں سے مارا گیا ہے، اس کے ہاتھوں پر کیل ٹھونکے گئے ہیں، ہاتھ اور پاؤں اس کے بندھے ہیں، اس کا جسم لہو لہان ہے، وہ پوری تکلیف میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اوپر میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ، وہ بوجھ اس سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے اور خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اس لیے خدا کی نظر پاک ہے، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے جب ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے اور وہ گنہگار ٹھہرا، وہ خود گنہگار نہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ اس قدر ہو گیا کہ یسوع مسیح کو برداشت کرنا
جسمانی طور پر مشکل ہو گیا اور یسوع مسیح نے محسوس کیا کہ اس وقت میں اکیلا ہوں، تو یسوع مسیح کے مبارک منہ سے یہ الفاظ نکلے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا آپ یسوع کی اس محبت کی قدر کرتے ہیں جو اس نے آپ سے کی اور آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اتنا دکھ اور مصیبت کو برداشت کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اپنے گناہوں کے بوجھ کے نیچے دب جائیں اور خدا آپ کو اکیلا چھوڑ دے اور آپ اکیلے رہ جائیں۔ یہ آپ کی نجات کا وقت ہے، یہ آپ کی توبہ کا وقت ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ اس کے بعد کوئی قربانی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے یسوع نے اپنی جان کی قربانی دے کر مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے آزاد کر دیا، ہمارے لیے نجات کے راستے کھول دیے۔ اپنی جان دے کر اس نے ہمارے لیے نجات کے راستے کھول دیے ہیں، ہمیں نجات دلائی ہے ان تمام گناہوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ اندھیرا ہمارے گناہوں کا اندھیرا تھا، وہ تاریکی ہمارے گناہوں کی تاریکی تھی، کیونکہ وہ نور ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی اس نور میں چلے گا، اس روشنی میں چلے گا، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے گا۔ خدا نے ان اندھیروں کو ختم کر دیا ہے ہماری زندگی میں سے، اب ان اندھیروں کو، تاریکی کو ختم کر دیا۔ سورج تاریک ہو گیا۔ پرانے عہد نامے میں دیکھیں، نئے عہد نامے میں دیکھیں، بہت جگہوں پہ آپ کو ملے گا جب خدا نے سورج کو تاریک کیا، سورج کی روشنی رک گئی، ٹھہر گیا سورج۔ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اندھیرا چھا گیا۔ یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ اندھیرا آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اس اندھیرے کو خدا نے، یسوع المسیح نے روشنی میں بدل دیا ہے، ہمارے لیے مار کھا کر، ہمارے لیے کوڑے کھا کر، ہمارے لیے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا کر، کانٹوں کا تاج پہن کر، لہو لہان ہو کر، یہاں تک کہ دکھ تکلیف کو برداشت کیا، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ، کیونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی نظر پاک ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے پکارا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کرنتھیوں میں دیکھیں، کرنتھیوں 5 باب اس کی 21 آیت میں دیکھیں، آیا اس نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں۔ وہ جس میں گناہ نہ تھا، جو گناہ سے واقف ہی نہیں تھا، آج اس پر ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے۔ یہ ہمارے لیے نجات کا کلمہ ہے۔ تو آئیں عزیزو، ہم خدا باپ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا، اس پر سزا کا حکم ہو گیا۔ ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے خداوند یسوع المسیح نے برداشت کی، اس کو سزا ملی، اور وہ بوجھ اور وہ سزا اس قدر زیادہ تھی کہ یسوع سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ یسوع کو لگا کہ اس گناہ اور سزا جو مجھے مل رہی ہے گناہوں کی، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تب ہی
کیونکہ وہ سزا تھی، وہ گناہ تھے جو میرے اور آپ کے تھے، کیونکہ سزا کا کام شروع ہو چکا تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اور یسوع نے وہ سب کچھ برداشت کر کے اپنی جان کی قربانی دے کے اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا اور ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن گیا۔ تو ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر اس پر ہمارے گناہ لاد کر ہمیں نجات دی، اور یسوع المسیح کا بھی بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں اپنے اوپر لے لی اور اس سزا کو برداشت کیا جو میرے اور آپ کے لیے سزا تھی، کیونکہ یسوع اپنی جان نہیں دیتے تو ہم نہیں بچتے، وہ قربان نہیں ہوتے تو ہم نہیں بچتے، ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے خداوند ہمیں فضل بخشے کہ اب ہم اپنی زندگیوں کو یسوع المسیح کی زندگی کے مطابق گزاریں اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں کا حصہ ہو اور ہم گناہ نہ کریں اور ہم روشنی میں یسوع میں چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔